الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک مدبر آقا شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے وہی ہمارا مشکل کشا ہے اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں وہی لوگ منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے محترم حضرات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی 3-4 دن کے بعد 4-5 دن کے بعد ایک بہت بڑے مہمان کی آمد ہونے والی ہے اور وہ ہے رمضان کا مہینہ جو کہ انتہائی برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے اور یہ وہی مہینہ ہے جس کے لیے سلف صالحین 6 ماہ قبل سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ رمضان کا پورا مہینہ ایمان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو نصیب فرما اور اس میں ہمیں قیام صیام اور تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق بھی عطا فرما محترم حضرات آج خطیب صاحب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے پہلے خطبے میں انفاق کی فضیلت کے بارے میں کے سلسلے میں بے شمار بہت ساری آیتیں اور احادیثیں بیان کی ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے پہلے خطبے میں خطیب صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ نے انفاق کی جو فضیلتیں اور اہمیت بیان کی ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں قرآن میں ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ بے شمار آیتیں وارد ہیں اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے کہ اس کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تو آئیے جو آیتیں اور احادیثیں پہلے خطبے میں تلاوت کی گئی ہیں بیان کی گئی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو تم کما رہے ہو فإن اللہ طیب لا يقبل الا طیبا کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی کے علاوہ دوسرے چیزوں کو ناپاک چیزوں کو قبول نہیں فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم حرام کمائی ہے سود کی کمائی ہے رشوت کی کمائی ہے یا ایسے دوسرے غلط یعنی حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیزوں کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
اور تم نیکی کو ہرگز ہرگز پا نہیں سکتے ہو، حاصل نہیں کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارے لیے تمہارے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، جو تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اپنے انسان کے نفس کے نزدیک اور انسان کے نزدیک بعض چیزیں بہت پسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنے نفس کے خلاف جاتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھلائی وہ تمہارے لیے ہی ہے. یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف تم کو ہی ملنے والا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو سوائے اللہ کی خوشنودی کے چاہنے کے لیے، اس کے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی واہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی تعریف مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہمارے مطلوب ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں بھلائی نیکی کے کاموں میں جو بھی خرچ کرو گے یوفا الیکم، تم کو پورا اس کا اجر دیا جائے گا، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بھی ایک حلالہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا حساب کتاب ہے، پورا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس کا پورا کیا ہے بدلہ عطا فرماتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بھلائی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی خرچ کرتے ہیں، جو الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن جو اپنے اموالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیۃ، چھپے طور پر کھلے طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو اللہ کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کوئی رنج و غم اور ڈر و خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام چیزوں سے کہ محفوظ رکھے گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا پروردگار رزق کو کشادہ فرماتا ہے لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ عطا فرماتا ہے. ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرماتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. صدقہ کرنے سے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا بیوی بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا. ایسی بات نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر فرمائی ہے کہ ایک پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک کھجور کے برابر بھی کوئی خرچ کرتا ہے پاکیزہ کمائی میں سے حلال کمائی میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ پاکی کے علاوہ پسند نہیں قبول نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. پاکیزہ مال میں سے اگر کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے قبول فرما لیتے ہیں، اور قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پروان چڑھاتے رہتے ہیں. وہ صدقہ و خیرات جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی ضائع نہیں کر دیتے ہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم قیامت کے دن پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بے شمار نیکی عطا فرماتے ہیں. تو بندہ کہے گا کہ
یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ نیکیاں جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھا کے اس کو اضافہ فرما کے، جس طرح سے کوئی آدمی تجارت میں لگا کے جس طرح سے اس کو پروان چڑھاتا ہے پیسوں کو، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خرچ کیے ہوئے مال کو کیا ہے پروان چڑھاتے رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں اور قیامت کے دن پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہیں، حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بے شمار جگہوں پر کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری کمائی میں سے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ہم نے تم کو جو دیا ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا، میں یہ اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیتوں سے میں یہ کما رہا ہوں۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جگہ کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے، اللہ جو کچھ بھی ہم کو ملتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے، ہماری اس میں ذہانت، ہماری قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا ہے آزمانے کے لیے اپنے بعض بندوں کو خوب نوازتا ہے اور بعض کا رزق کیا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اپنا سینہ نہ پھلا لے کہ اور تکبر کرنے نہ لگ جائے کہ میں ان کو اتنا دے رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو اس لیے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم جاتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی شخص کو جو بھی نعمتیں عطا فرماتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو حسد کرنا ہرگز مال عطا کیا ہے، قابلیت ہے، علم ہے، کسی سلسلے میں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اس میں حسد کرنا، رشک کرنا جائز قرار دیا ہے۔ شریعت نے اس میں ہم کو حسد کرنا یا رشک کرنا کی اجازت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، جس کو تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سہارے کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتا ہے، تو آدمی دیکھتا ہے کہ اس پر رشک کر سکتا ہے کہ کیا آدمی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نیک توفیق عطا کیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس پر آدمی کو رشک کیا جاتا ہے، حسد نہیں بلکہ رشک کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی کیا ہے رشک کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی کیا ہے مال عطا کرتا اور علم و حکمت عطا کرتا تو میں بھی کیا ہے اللہ کی راہ میں خدمت کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور لوگوں کو علم کو سکھاتا کرتا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت ایک اہم آیت ہے، اس کو غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان کی تمنا کو اللہ تبارک تعالیٰ موت کے وقت جو انسان تمنا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ سورہ منافقین کا دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتے رہتی ہے تو اس وقت انسان کی بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک تمنا کا ایک ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی آدمی جب مرتے رہتا ہے، سکرات کا عالم میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے، تو وہ یہ تمنا نہیں کرے کاش مجھے اور تھوڑی نمازیں پڑھنے کا موقع مل جاتا، تھوڑے کچھ اور روزے رکھنے کا موقع مل جاتا، نہیں، وہ کیا تمنا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل اس کے کہ ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت، تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقول، تو اور اس وقت موت کے وقت انسان کہنے لگے ربی لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار کاش کیوں نہیں تو نے مؤخر کیا موت کو، الی اجل قریب، ایک قریب مدت کے لیے اور تھوڑی مدت کے لیے مجھے مؤخر کر دیتا میری موت کو، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی نفس کو کیا ہے اس کا موت کا وقت جب آ جاتا ہے
تو ہرگز اللہ تبارک تعالیٰ تاخیر نہیں کرتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو انسان کیا ہے، کوئی تمنا نہیں کرے، صرف تمنا کیا کرے گا کہ کاش میں اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی انسان کیا ہے، خوب کماتے رہتا ہے، بلڈنگوں پہ بلڈنگاں بناتے جاتا ہے، بینک بیلنس میں اضافہ کرتے چلے آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اور خوش ہوتے چلا آتا ہے، میرا اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا. اچانک کسی بھی لمحے موت آ جا سکتی ہے. کسی بھی لمحے موت آ گئی تو انہیں اس کو اتنی بڑی حسرت اور ندامت ہوتی ہے کہ اتنا میں محنت کر کے اتنے کروڑوں کمایا اور جو بینک بیلنس رکھا ہے، اور اب کیا ہے، کچھ لمحوں بعد کیا ہے، وہ دوسروں کا ہو جانے والا ہے. وہ پیسہ کیا ہے، دوسروں کا ہو جانے والا ہے. اور اگر وہ ہوش حواس کی حالت میں موت کے آنے سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا تو اس کو اجر ملتا تھا. لیکن اب اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، مال کو چھوڑ دیا، اور اب وہ کس کا ہو جائے گا، وارثوں کا ہو جائے گا. اب اگر اس وقت اگر آدمی یعنی یہ وصیت بھی کرتا ہے کہ یہ مال کو فلاں دے دو، فلاں جگہ دے دو، غریبوں میں دے دو، مسکینوں میں دے دو، فلاں جگہ دے دو، تو اس کی وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کی وصیت، اگر کوئی دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے انفاق کے سلسلے میں ہے اور ایک توبہ کے سلسلے. یعنی اگر ایک انسان کیا ہے موت کو دیکھ لیتا ہے اور اس وقت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ ہوش حواس میں رہتا ہے. تو اسی لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور موت کو دیکھ لیتا ہے، جب تو کیونکہ فرعون نے بھی کیا کیا تھا، موت کو دیکھ لیا تھا، ڈوب رہا تھا، اس وقت کا الان آمنت بربی موسیٰ ہارون کا، میں اب ایمان لاتا ہوں بول کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان تم اب ایمان لاتے ہو. اس وقت ایمان لانا اس کا فائدہ مند نہیں ہوا. اسی طرح اگر کوئی ہم ایسے گنہگار ہیں، برائیاں کر رہے ہیں اور موت کو دیکھ لیے، اب توبہ کرنا چاہیں تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح انفاق کا بھی معاملہ یہی ہے. کوئی آدمی موت کو دیکھ لیتا ہے اپنے سامنے اور اس وقت وصیت کرتا ہے اپنے رشتہ کہ فلاں کو دے دو، فلاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مال اب کسی اور کا ہو چکا ہوتا ہے. وہ مال انہیں جو اپنی پوری زندگی بھر 60-70 سال محنت مشقت کر کے، کھا کے نہ پی کے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کر کے جمع کرتے رہا، ایک سیکنڈ میں کیا ہے اس کی اچانک موت آ جاتی ہے اور پورا کا پورا مال کیا ہے وہ اب کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے. تو نہ وہ کمایا، نہ کھایا، نہ اس سے اجر حاصل کر سکا، تو ایسے مال سے کیا فائدہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اس کی تمنا کو ذکر کر، دوسرے وہ کسی اور چیز کی تمنا نہیں کرے گا، صرف اور صرف یہی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے خرچ کرنے کا موقع مل جاتا. وہ نماز کی تمنا نہیں کرے گا، روزے کی تمنا نہیں کرے گا، روزہ رکھنے، بلکہ اللہ تعالیٰ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل اس کے کہ ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقول، تو اس وقت یہ کہنے لگ جائے، ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی، کیوں تو نے مجھے مؤخر نہیں کیا ایک قریب مدت تک کے لیے، تاکہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. ولئن، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اس جو انہیں تمنا کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی نفس کو کیا ہے مؤخر نہیں کرتے ہیں. جب اس کا اجل آ جاتا ہے، اس کی مدت آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم. تو بہرحال محترم حضرات، اب جو یہ انفاق کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے پہلے خطبے میں خطیب صاحب نے، وہ اس وجہ سے کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس کے پیش نظر لوگ اس ماہ میں کیا ہے اللہ کی راہ میں کثرت سے کیا ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس لیے تو ہم کو ترجیحات کو مقرر کرنا چاہیے، کس میں زیادہ کیا ہے زیادہ ثواب ہے، کہاں زیادہ ضرورت ہے، اس کو ہم کو اس پر بھی کیا غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا کیا ہے صدقہ و خیرات کیا ہے صحیح جگہ پہنچے. صحیح جگہ بھی دینا چاہیے، اور جہاں سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جہاں زیادہ اجر مل سکتا ہو، جہاں زیادہ لوگوں کو زیادہ مستفید ہو سکتے ہوں، ایسی جگہوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیا ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا. اور ایک جگہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، تم آگ سے بچو ولو بشق، اگرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک
کوانٹیٹی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا زیادہ خرچ کرا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں اور ہمارے للہیت کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خرچ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ خرچ ہیں. اور ایک آیت خطیب صاحب نے یعنی صدقہ و خیرات کے سلسلے میں ایک آیت تلاوت کی ہے، بیان کی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 صفتیں بیان کی ہیں. 10 صفتیں کیا ہیں؟ ایک مومن اور جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ان المسلمین، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچے عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ ان 10 صفات کو گنوانے کے بعد فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتن. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے مرد اور ایسے عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور تیار رکھی ہے، وہ اجرا عظیمہ، اور بہت بڑا اجر جس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے دوسرے خطبے میں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ سب سے پہلے یہ آیت تلاوت کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، وبینات، اور اس میں واضح نشانیات ہے، تو ہدایت اور فرقان ہے. قرآن، رمضان کا مہینہ اور قرآن سے ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمایا تھا، تو اس لیے اس کا خاص تعلق ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن ہے. تو اس لیے ہم پر بھی یہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا ہے اس ماہ میں کریں. اور چنانچہ سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سلف صالحین اپنی تمام دوسری دینی خدمات کو، دینی خدمات کو کیا روک دیتے ہیں، حتیٰ کہ احادیث کو بھی پڑھنا روک دیتے تھے، صرف اور صرف قرآن کے لیے اپنے آپ کو کیا وقف کر، قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر، غور و فکر، اس کے لیے کیا ہے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے. تو بہرحال یہ رمضان کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں موجود تھے، لیکن آج ہمیں موجود نہیں ہیں، اور ہم کو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. تو یہ آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم نے اس کی ناقدری کی اور اس کو ہم صحیح طور پر اس میں فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم سے بڑھ کر بدبخت کوئی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم اس میں محروم رہے تو اس سے بڑی محرومی اور اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قد جاءکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، افترض اللہ تعالیٰ نے اس میں تم پر اس روزے کو فرض فرمایا ہے، تفتح فی ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو کیا ہے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. وہ فیہ لیلۃ الخیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات ہے، ایک بہترین رات ایک ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے. من حرم خیرہ فقد حرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس سے محروم ہو گیا تو اس نے کیا ہے سمجھو بہت بڑا بدبخت ہے اور ہر چیز سے محروم ہو کے جیسا ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، کی پہلی رات ہوتی ہے، تو زمین کے تمام احوال کو بدل دیے جاتے ہیں، موسم احوال کیا ہے پورے بدل دیے جاتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا جگڑ دیتے ہیں،
سرکش جنوں کو اور شیاطین کو رسول اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے بیڑیاں پہنا دیتے ہیں، ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، اور آسمان میں بھی کیا ہے جو معاملات پیش آتے ہیں وہ کیا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دے، جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، سارے جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے کے دروازے انہیں رمضان کی آمد کے پیش نظر، اس کی فضیلت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اس میں اور ایک آواز دی جاتی ہے، ایک ندا دی جاتی ہے جس کو ہم نہیں سن نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا ہم کو یہ پکارتا ہے اور ہم کو جھنجھوڑتا ہے، اور کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، خیر کو تلاش کرنے والے، خیر کو حاصل کرنے والے آگے بڑھ، اس میں یہ مہینے میں تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ یا باغی شر، اور برائی کو چاہنے والے، برائی کرنے والے اقصر، تو رک جا، اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے تو وہ، اور بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو کیا ہے ہر رات کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے کیا ہے آزاد کر دیتے ہیں، ان کو جہنم سے کیا ہے آزادی کے پروانے اللہ تبارک تعالیٰ جاری کرتے رہتے ہیں، وَلِلَّهِ تَخَاوْمَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کیا ہے جہنم سے آزاد کرنے والے آزاد کی جاتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک دن ہوتا ہے یا کسی شب قدر کے دن یا کوئی خاص رات میں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے بے شمار لوگوں کو کیا ہے جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سوتا رہے اور غفلت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری نہیں کرے، گڑ گڑائے نہیں، روئے نہیں اور عبادت نہیں بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑی ہے کہ اس کے کو معاف کرے، تو جو آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک ایمان اور احتساب کی نیت کے پیش نظر، ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے غفر له، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اور پھر رمضان کی بہت ساری خصوصیات بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سنا کہ چنانچہ اس آیت کے پیش ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان کے مہینے میں ہر رات رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن کا سے مدارسہ کرتے تھے، آپ سنتے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور ایک دوسرے سے مدارسہ ایک دوسرے کو سنایا جاتا تھا، کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس آخری رمضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ قرآن کو سنائے تھے، 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سنائے تھے، تو بہرحال یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں بہت ساری عبادتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی روزے ہیں، نماز ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، عمرہ ہے اور بے شمار عبادتیں کیا ہے اس میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس رمضان کی مہینے کی فضیلت کیا ہے بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں کیا ہے یہ انسان کے لیے روزے اور قرآن کیا ہے شفاعت کرنے والے ہیں، یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزے اور قرآن کیا ہے ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، تو جو دنیا میں روزے رکھتا تھا پورے اللہ کی خاطر اور پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے یہ روزے کیا ہے قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گے، اور جو دنیا میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا تھا یہ قرآن بھی ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا قیامت تو اور رمضان کی خصوصیت کے سلسلے میں ایک حدیث جو مشہور حدیث ہے وہ ذکر کیا خطیب صاحب نے کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے جو منہ میں جو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے یہ روزے دار کی بدبو، منہ کی بدبو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر مکس کی خوشبو سے بھی اس سے زیادہ اطیب ہے، زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم کو کیا ہے یہ ناپسندہ لگتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ یعنی منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے
یعنی مسک سے بھی زیادہ اس کی کیا ہے خوشبو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں اس کیا ہے رمضان کے تعلق سے اور بھی بہت ساری احادیث وغیرہ ہیں. اس کو ہم کو کیا ہے پورے پلاننگ کے ساتھ پورے کیا ہے ہم کو کیا کون سے اوقات میں کب کیا کرنا چاہیے, تلاوت کب کرنا چاہیے اور دوسری عبادتیں کا کیسے بجا لانا چاہیے. ہم کو رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیا ہے رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہوگا, اور رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تمام خرید و فروخت سے اور دوسرے چیزوں سے ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. رمضان کے مہینے میں بازار میں گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے اور کپڑے خریدنے سے کیا اپنے آپ کو بچائیں. ابھی خرید لیں, 4-5 دن جو باقی ہیں اس میں اپنے آپ کو کیا ہے تمام چیزوں سے کیا ہے خرید و فروخت کر لیں اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیا ہے فارغ کر لیں. تو جو جتنا زیادہ اہتمام کرے گا, جو جتنا زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر اس کے نیت کے حساب سے اور اس کے ارادوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی لاوبالی پرہتے سے اور بے اعتنائی برتتا ہے, غفلت برتتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خیر و بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے, رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے, صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین.